الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کے لیسن کا آغاز ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بقل اور کہہ دیں، جاء الحق آ گیا حق، وذہق الباطل اور مٹ گیا باطل، ان الباطل بے شک باطل کانا ہے زہوقا مٹنے والا۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شہر میں داخل ہونے کی دعا بتائی تھی کہ جب کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو قیامت کے دن ہوگا، مقام محمود پر آپ کو اعزاز ملے گا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کہ جب کسی شہر میں داخل ہوں تو یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے عزت کے ساتھ اس میں داخل کر، اور عزت کے ساتھ جو ہے مجھے یہاں سے اگر میں نکلوں بھی تو عزت سے نکلوں اور مجھے غلبہ عطا کرنا۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کو ہی ہے۔ یہ در حقیقت ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پہلے ہی بشارت سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد پوری ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور آخری دور کی ہے، تو یہ وہ حالات تھے کہ آپ کو مکہ سے مجبوراً اس کے بعد نکلنا پڑا، ہجرت کی، اور اس کے بعد آپ بڑے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، محض 8 سال کے بعد آپ اسی علاقے میں جہاں آپ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ تو ساتھ پچھلی آیت میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کو ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ حق اور باطل سے کیا مراد ہے۔ تو حق جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں ثابت شدہ یا جمی ہوئی چیز جو اٹل ہو، راسخ ہو، جسے کوئی مٹا نہ سکے، حق ایسی بات ہے جو ثابت شدہ ہے، مضبوط ہے۔ مراد اس سے اسلام ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اسلام آ گیا، ابھی غلبہ اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا یقینی تھی وہ فتح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ باطل سمجھو آ گیا، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو باطل سے مراد یہ باطل جو ہے یہ حق کا اپوزٹ ہے۔ کسی کمزور چیز کو جو ٹھہر نہ سکے، جم نہ سکے، اس کو باطل کہتے ہیں۔ تو باطل جو ہے وہ مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ زہوقہ جو ہے وہ کہتے ہیں خارجہ سے ہے یہ لفظ، نکل گیا، مٹ گیا۔ گویا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو بیت اللہ کے گرد 360 آستانے تھے، انہوں مختلف بت بنا رکھے تھے جن کے اوپر آ کر مشرکین مکہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے بیت اللہ میں، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ اس سے ان بتوں کو ٹھوکتے جاتے تھے اور گراتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جاء الحق وذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، ما ہوا وہ جو ہے، شفاء شفا، ورحمۃ اور رحمت، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ولا یزید اور نہیں وہ زیادہ کرتا، الظالمین ظالموں کو، الا مگر خسارہ، خسارے میں۔ قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن جو ہے ہم نے یہ جو نازل کیا، ننزل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ من ہے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ من جو ہے میں سے کے معنی بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، بعض حصہ اس کا، اور من سے مراد کہ پورا کا پورا بھی، اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ہی جو ہے وہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن پورا قرآن جو ہے، ما ہوا شفا جو شفا ہے۔ تو اس سے ایک رائے یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور اگر اس کا من کا معنی جو ہے وہ بعض کا کیا جائے تو قرآن کا بعض حصہ شفا ہے، جیسے سورہ فاتحہ یا آیات شفا جو ہیں وہ اس کی شفا ہیں۔
تو ہم جو ہے اس قرآن کو ہم نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ تو بیماریاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، کچھ جسمانی ہوتی ہیں، کچھ روحانی ہوتی ہیں۔ تو قرآن ان دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی بیماریاں، کچھ روح کی بیماریاں ہیں، جیسے کفر ہے، نفاق ہے، شکوک و شبہات ہیں، جہل ہے، اور طرح طرح کی اور طرح کے خیالات ہیں۔ تو قرآن جو پڑھتا ہے اس کے یہ تمام جو ہے روح کی بیماریاں اس کی وہ دور کر دیتا ہے، اور شک شبے سارے دور ہو جاتے ہیں، اور قرآن جو ہے مکمل طور پر اس کی دل کو اور روح کو شفا اور رحمت عطا کرتا ہے۔ اگر جسمانی بیماریاں مراد لی جائیں تو قرآن اس میں بھی شفا ہے، کیونکہ اس کی دلائل بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک دفعہ ایک صحابی آئے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ ان کی طرف جو کچھ مسافر صحابہ جو ہیں وہ گئے، اور اس قبیلے نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، یعنی وہ ظاہر مسافر تھے اور دور ان سفر کر رہے تھے، تو رواج تھا کہ کوئی بھی مسافر آتے تو جس جگہ پڑاؤ کرتے تھے تو وہ اس کے ارد گرد جو کوئی قبیلے رہ رہے ہوتے تھے وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اور وہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو آرام آ جائے، ہر طرح کا علاج کیا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو پھر انہیں خیال آیا کہ ادھر صحابہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس قبیلے والوں نے تو انہیں جگہ نہیں دی تھی، لیکن وہ اس کے پاس ہی ایک جگہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹھہرنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ آپ کے پاس کوئی اگر علاج ہے، ہمارے سردار کو اس طرح سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو صحابہ ظاہر وہ ناراض تھے کہ انہوں نے پوچھا نہیں، ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے شرط لگائی کہ اگر تم کچھ اس کا معاوضہ دو تو ہم اس کا پھر علاج کریں گے۔ تو انہوں نے کچھ بکریاں جو ہیں وہ یعنی روایات میں آتا ہے کہ 30 بکریوں کی شرط پر جو ہے وہ درخواست ان کی منظور کی۔ چنانچہ وہ صحابی ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو بکریاں ہیں وہ صحابی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا اس وقت، اور میں نے جو ہے سورہ فاتحہ میں پڑھتا گیا اور اس کو لعاب لگاتا گیا اور وہ ٹھیک ہوتا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بعض حصے شفا ہیں، اور یہ جو ہے یعنی اگر انسان پوری یقین سے پڑھے تو پھر اس میں انسان کو بیماریوں سے اس سے شفا ملتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اس کو آیت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو ہی شفا ملتی ہے۔ اگر ویسے پڑھائی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو یقین نہ ہو کہ کیسے اس سے شفا ملے گی، تو پھر نہیں ملتی۔ شفا اس وقت ملتی ہے کہ جب آپ پورے یقین سے پڑھیں۔ اس صحابی نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تو وہ پورے یقین سے انہوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا کی۔ اسی طرح قرآن پاک کی بے شمار آیت ہے، جادو جو ہے وہ بھی بیماری ہے، اس کا علاج سورہ ناس، سورہ فلق بتایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جو یعنی رقیہ شرعیہ کے نام سے یوٹیوب پہ بھی ہمیں مل جاتی ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائیں، مختلف مواقع پہ کچھ آیات بتائیں علاج کے لیے۔ تو اس میں قرآن جو ہے پورے کا پورا ہی شفا ہے۔ کوئی بھی حصہ اس کا کھولیں اور اگر آپ اس نیت سے پڑھ لیں کہ یا اللہ مجھے اس سے شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے۔ اور اس میں ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جادو ٹونا کر کے یعنی نام قرآن کا لیتے ہیں اور غلط جو ہے طریقے سے وہ کرتے ہیں، غیر شرعی طریقے سے، ان سے بچنا چاہیے، خود اس کا علاج کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا علاج کیا اور آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے جو ہے وہ پھونکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ گھروں میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہ باعث برکت بھی ہے، اور یہ جنات، شیاطین اور نظر، حسد، اس تمام معاملات کو جو ہے وہ رفع کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی دیگر مقامات پہ جو آیات ہیں جادو سے متعلق، تو ان کا بھی اہتمام کیا جائے تو یہ ان تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزید الظالمین، اور نہیں اللہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ تو جو ظالم ہے ظاہر ہے جن کا قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہی جائیں گے، انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن ہوتے ہوئے بھی گھروں میں قرآن موجود ہے، جب کھولنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، اس پر ایمان ہی نہیں، اگر پڑھ بھی لیا تو یقین نہیں ہے کہ اس سے شفا ملے گی، تو ظاہر ہے پھر انسان خسارے میں ہی رہے گا۔ تو نعمت آپ کے پاس ہے، ہاتھوں میں ہے، سامنے ہے،
آپ کی اپروچ ہے، تو اگر آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ظاہر ہے پھر وہ انسان ایسا خسارے والا ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم نے انعام کیا علی الانسان انسان پر، اعرض وہ منہ موڑ لیتا ہے، ونأى اور دور کر لیتا ہے، بجانبہ ہی اپنے پہلو کو، وَإِذَا اور جب مسہ سے پہنچے شر تکلیف، کانا یئوسا تو وہ ہو جاتا ہے نا امید۔ یعنی انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو کوئی صحت ملتی ہے، جسمانی صحت ہو، علم کی نعمت مل جائے یا مالی وسعت ہو، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وعارضا اور منہ پھیر لیتا ہے۔ نآ کا معنی ہے یعنی بے رخی اختیار کرنا، دور ہو جانا، نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے انسان کا، یعنی یہ اس کی فطرت ہے، لیکن جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پھر وہ ناشکرہ بنتا ہے اور پھر ہائی دہائی کرتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو نآ جو ہے نون حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے دور کر لینا۔ تو جب انسان کو انعام اس پر ہوتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی خیر پر مبنی ہے۔ اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر حاصل نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کو کوئی نعمت مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، تکلیف ہو تو پھر اس پر صبر کرتا ہے، تو ہر معاملہ اس کا خیر کا ہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ذکر ان لوگوں کا ہے جو فاسق و فاجر ہیں، صحیح طور پر ایمان نہیں لاتے۔ تو مومن جو ہے جو اللہ پر صحیح ایمان لانے والا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، کوئی آزمائش بھی آئے تو اس پر صبر بھی کرتا ہے اور اس حال پر اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیں کل ہر ایک یعمل و عمل کرتا ہے علی شاکلتہ اپنے طریقے پر، فربکم بس تمہارا رب عالم زیادہ جاننے والا ہے بمن ہوا اس کو جو اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے سبیلا راستے کے لحاظ سے۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے اپنے اوقات کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ شاکلہ جو ہے شکل سے ہے، شکل یعنی شیپ، جس طرح انسانوں کے جسم کی مختلف شیپ ہوتی ہے، شکلیں مختلف ہیں، فنگر پرنٹس ایون کے اور ہیں، اور جو ہے یعنی ہر لحاظ سے مختلف ہے۔ اسی طرح انسان کی سوچ کا انداز بھی مختلف ہے، اس کی ذہنی حالت بھی مختلف ہے، ہر شخص کا عمل مختلف ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل یعمل علی شاکلہ، ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، جیسا وہ اندر سے ہے ویسا ہی وہ باہر سے دکھے گا، ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ تو پس تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور صحیح چل رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے عن روح کے بارے میں، قل آپ کہتے ہیں روح من امر ربی میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم اور نہیں تم دیے گئے من العلم علم سے الا قلیلا مگر تھوڑا۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سورت تو مکی ہے، یہود تو مدینہ میں تھے۔ تو اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یعنی یہ صرف مدینہ میں نازل ہوئی تھی، باقی تمام سورج ہے مکہ میں، کیونکہ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی کچھ آیات ایسی ہیں جو بعد میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور ان کو پھر ایڈجسٹ کیا گیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ پہلے مکہ میں بھی نازل ہوئی اور بعد میں دوبارہ پھر جو ہے وہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ تو مکہ میں اگر نازل ہوئی تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش یہود کے پاس گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ہر طریقہ حربہ استعمال کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کا، تو وہ پورے عرب میں پڑھے لکھے یہود ہی سمجھے جاتے تھے، تو ان کے پاس گئے کہ ان سے کچھ ایسے سوالات ہم پوچھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بنیاد پر ہم علمی لحاظ سے شکست دے سکیں۔ تو انہوں نے ان سے درخواست کی ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ جن کا جواب انہیں نہ آ سکے، تو یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جا کے پوچھو روح کے بارے میں۔ تو پھر اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ کہہ دیں کہ روح جو ہے در حقیقت میرے رب کا حکم ہے۔ تو روح کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قوت اور ثابت قدمی کے لیے بھی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح الامین کہا گیا ہے، قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کہا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو من روح اللہ یعنی اللہ کی روح قرار دیا گیا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں روح سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے بدن میں ہوتی ہے، جس سے وہ زندگی کا جو ہے وہ اس کی زندگی کی رمق اس میں ہوتی ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے تو بدن مردہ کہلاتا ہے، اور اگر روح اس کے اندر ہو تو وہ زندہ کہلاتا ہے۔
تو ہر شخص جو ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن یعنی روح کو دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف محسوس کر سکتا ہے کہ روح موجود ہے، تو انسان کا وجود جو ہے جو گوشت پوست کا ہے وہ حرکت کر رہا ہے، وہ بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے۔ لیکن جب یہ روح نکلتی ہے تو آن کی آن میں انسان جو ہے وہ ڈھہ جاتا ہے، اور پھر تمام اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ روح کیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ در حقیقت امر ربی ہے، اور جہاں تک روح کا علم ہے یہ تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے، سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام یعنی لوگوں کو صرف وہی باتیں بتائی ہیں جن کی ضرورت ہے، ہر بات انسانی عقل اور اس کی فکر میں نہیں آ سکتی۔ اور یہی حقیقت ہے کہ روح کے بارے میں آج کی سائنس نے، میڈیکل سائنس نے بہت تحقیق کی، کوشش کی کہ ایک مردہ انسان کو ایسے جو ہے پیمانوں میں ڈال کے ایک شخص کو یعنی اس کو تولنے کی کوشش کی گئی کہ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہے، تو روح کا وزن کتنا ہے، تو وہ کچھ بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ امر ربی ہے۔ تو یہ کیا اس کی حقیقت ہے، انسان جو ہے انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جواب دیا کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکو گے۔ من امر ربی، بس یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ وجود میں موجود ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ اس کو حکم دیتا ہے، وہ نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہی انسان جو ہے مردہ کہلاتا ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ اس کے بعد گل سڑ جاتا ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے۔ تو وما اوتیتم من علم الا قلیلا، ہاں البتہ تمہیں علم جو ہے بہت ہی تھوڑا اس کا دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور اگر یقیناً شئنا ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ ضرور بالضرور ہم لے جائیں، بالذی اس کو جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، ثم لا تجد نہ آپ پائیں گے، لک اپنے لیے بھی اس پر، علینا ہم پر، وکیلا کوئی حمایتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قدرت اور طاقت تو یہ ہے کہ ہم چاہیں تو یہ وحی جو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں ہم اس کو واپس لے جائیں، نہ آپ کے سینے میں رہے، نہ کسی صحابی یا امتی کے سینے میں، نہ کسی کاغذ پہ کہیں محفوظ نہ رہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، وہ تورات ہے، زبور، انجیل، آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، اور بھی بہت سے صحیفے، 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، بہت سے صحیفے نازل ہوئے، تو آج ان کا وجود نہیں، وہ اصل حالت میں موجود نہیں۔ تو اللہ چاہے تو اس قرآن کو بھی ختم کر سکتا تھا، آن کی آن میں، یعنی انسانوں سے کے ہاتھوں سے نکل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اسے لے کر نہیں گیا بلکہ آپ کے پاس ہی رہنے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فضلہ، یہ اس کا فضل ہے۔ فضل کہتے ہیں اضافی حق سے زیادہ کوئی چیز دینا، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس قرآن کو تمہارے درمیان رہنے دیا اور محفوظ رکھا، اور وہ بالکل اسی حالت میں ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ تو یہ انسانوں پر بڑا کرم اور فضل ہے کہ وہ ہدایت چاہتے ہیں تو ایک محفوظ کتاب ان کے پاس موجود ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر سکتے ہیں۔ کان علیہ کا کبیرہ، ہے آپ پر بہت بڑا، یعنی یہ فضل اور یہ کرم اللہ کا آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی، جو آپ کو علم سکھایا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو آخری نبی بنایا، انبیاء کی امامت آپ کو بخشی، معراج کا شرف بخشا، شفاعت کبریٰ، اور پھر وہ جو مقام محمود عطا کیا، یہ تمام فضل اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ تو قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ آپ کو عطا کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس نعمت کا۔ پھر اس نعمت کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، قل کہہ دیں، لئن اگر اجتماعت جمع ہو جائیں، الانس انسان والجن اور جن، علی اس بات پر، ان یاتوا کہ وہ بنا لیں، بمثل ھذا القرآن اس قرآن کی مانند، لا یاتون نہیں وہ سب لا سکیں گے، بمثلہ اس کے مانند، ولو کانا اور اگرچہ ہوں، بعضهم ان کے بعض، لبعض ظہیرا بعض کے لیے مددگار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جن و انس، یعنی تمام انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ تمام جن بھی شامل ہو جائیں، سب اکٹھے ہو کر ایسا کریں کہ اس قرآن کی مثل کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو وہ بعض اور دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو وہ پھر بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج کیا ہے۔ دیگر مقامات پر اس سے پہلے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا تھا کہ 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ہم نے پہلے پڑھا کہ ایک صورت کا کہا گیا تھا کہ تم کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعض حصے کا کہا، تو یہاں پورے قرآن کا ہی کہا۔ تو یہ چیلنج جو ہے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے کیا ہے کفار سے،
تمام انسانوں سے تمام جنوں سے کہ سب ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں مل جل کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹیم ہو یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ بنائے، تو قرآن کا مقابلہ اگر یہ مل کے بھی ہر طرح کا زور ہر طرح کے وسائل استعمال کر کے قرآن کا مقابلہ کریں تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نہ اس زمانے میں کفار اس کا جواب دے سکے، نہ آج تک قیامت تک کوئی بھی جواب ممکن ہے۔ اگر تمام انسان بھی شامل ہو جائیں، جنات بھی شامل ہو جائیں، تو پھر بھی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قریش مکہ جو اپنے آپ کو بڑا ہی فصیح و بلیغ اور زبان کے لحاظ سے بڑا فخر کرتے تھے کہ دوسروں کو گونگا یعنی عجم کہا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑا مقابلے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک بدبخت ہو اپنی طرف سے 2-3 آیات ایسی گھڑ لائے، وہ یعنی تمسخر تھا کہ اپنی بلی کی تعریف میں اس نے کچھ الفاظ کہے ہوئے تھے، تو سورۃ الکوثر جو ہے وہ مکہ میں حرم میں لٹکا دی گئی خانہ کعبہ کے اندر، تو اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آج تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، نہ اس جیسا کلام جو ہے وہ کوئی پیش کر سکا ہے، اور اس کا غیر مسلم بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بلا شبہ یقیناً ہم پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر مثال، فابا تو انکار کیا، اکثر الناس لوگوں نے، الا کفورا سوائے کفر کے۔ تو قرآن میں ہم نے طرح طرح سے مثالیں بیان کی ہیں، یعنی شرک اور جو ہے اس کی نفی کے لیے ہر قسم کے دلائل ہر انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اسی طرح توحید کے اسبات کے لیے مختلف جو ہے دلائل جو ہم پیچھے بھی پڑھی ہم نے، کہ کہیں اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کو دیکھو، ان کو تخلیق کرنے والا کون ہے، پھر اس کائنات کو نظام کو سنبھالنے والا کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان، پھر جو ہے اس قرآن کے دلائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں کہ قرآن جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے اور تمہارے ہاتھوں میں یہ نعمت ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتے، تو پھر کے اللہ نے اس قرآن میں یہ نشانیاں بیان کی ہیں، تو عقل والے ہی لوگ جو ہیں ان نشانیوں سے عبرت پکڑتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی انکار کرنے والی ہی ہے، تو فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثریت جو ہے وہ کفر ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔